اوکے، حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک ملک جو کہ کلیم یہ کرتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امینڈمنٹ آف دا سٹیزن ایکٹ ہو، چاہے وہ اس میں وقف بل ہو، اور یا اس کے اندر بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ رام مندر بنایا جائے اور اس کو پھر جشن کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے، یا بلڈوزر کمپین ہو، یہ ایک سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن ابھی یہ جو بڑھ چکا ہے، اور جو ایک سیلاب آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف، وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پوری کی پوری نسل کشی ہوگی مسلمانوں کی یہاں پہ۔ جب ہم صورتحال یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم نے بر صغیر کے اندر پاکستان کو نہ بنایا تو دنیا ہسپانیہ کا جو جینوسائڈ ہے اس کو بھول جائے گی، کہ اتنا بڑا قتل و غارت ہوگی، اتنا بڑا جو جینوسائڈ ہوگی ہندوستان میں مسلمانوں کی، کہ ہم بھول جائیں گے کہ ہسپانیہ میں کیا ہوا تھا، اور واقعی وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک آپ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے، 27 جنوری ڈے ہے کپوارہ میسیکر کا۔ کپوارہ ایک ضلع ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور کپوارہ کے اندر 1994 کے اندر جموں اینڈ کشمیر کے اندر انڈیا جب اپنا ریپبلک ڈے منا رہا تھا تو کشمیریوں نے کہا کہ ہم اس کو بائک آؤٹ کریں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ کشمیری جو ہیں دے 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 وانٹ ٹو لیو ود انڈیا اور دے ہیٹ پاکستان، یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور ہمیں اس کو بہت دفعہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کشمیریوں کو بھی دعوت دی، باقی لوگوں کو بھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ کشمیریوں نے اس کا بائک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا، اور کوئی جو کشمیری جو شاپ کیپرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس دن دکانیں نہیں کھولیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی انڈیا کے لیے، اور انہوں نے فورس کیا کہ اب کھولو، اور نہیں کھولی گئی تو اگلے دن دا نیکسٹ ڈے وچ از دا 27 جنوری کو انڈین آرمی ٹرکس جو تھے وہ اس بازار میں آئے، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور بالکل دونوں سائڈوں پہ دکانیں تھی، اور وہاں پہ ٹرک کھڑے کر کے اور انہوں نے بلا امتیاز فائرنگ شروع کر دی، اور نہ صرف فائرنگ کی بلکہ پاس جو انڈین چھاؤنی تھی اس نے وہاں پہ بازار کے اندر اس در موٹر گولے پھینکے، جس کے نتیجے میں تقریباً جو سرکاری داد و شمار ہے وہ 27 ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور جو زخمی ہوئے وہ بہت زیادہ تھے۔ اور جو رپورٹس آئیں وہ یہ تھی کہ جو زخمی تھے ان کو لائن میں بٹھا کے 3 3 گھنٹے ان کو بٹھا کے رکھا، ان کو ہاسپٹل جانے نہیں دیا گیا، اور زیادہ تر جو وونٹس تھے وہ ان کی فرنٹل باڈی پہ تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ جب باقی سب باتیں کرتے ہیں تو جب 27 جنوری آتا ہے تو ہم یقیناً ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اسلام کے نام کے اوپر، اور یہی کپوارہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکے سے فوجی نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور اس نے کہا کہ میں اسلام چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو تم اسلام چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام چاہتا ہوں، تو اور اس نے پھر اس کو گولی مار کے شہید کر دیا۔ سو یہ صورتحال ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر حسن رانا کو بہت دفعہ ہم نے انوائٹ کیا، ان کا بہت شکریہ وہ آئے، اور جو ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے ابراہم ایکارڈز پہ بات کیا۔ ابراہم ایکارڈز میں ماشاءاللہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے آلموسٹ پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو پروگرام کروائے، سب سے پہلے جو نشاندہی کی کہ ابراہم ایکارڈ میں کون لوگ شامل ہیں، یہ آگے کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بورڈ آف پیس بنے گا، وہ کیسے ممبر ہوں گے، کس طرح کا وہ سٹرکچر ہوگا، اور اس کو باقاعدہ ہم نے یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو بتایا، اس پہ بات کی۔ ہم نے پہلی ایپیسوڈ اس پہ کی ابراہیم ایکارڈ پہ کی، اور جو دوسری کی وہ ہم نے کی کسول پہ کی۔ جو کسول تھا، کسول کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو انڈیا کے اندر علاقہ کسول ہے جو کہ کشمیر کے بالکل ساتھ ہے، وہ منی اسرائیل ہے، وہاں پہ لوگ جا بھی نہیں سکتے، وہاں پہ انڈینز نہیں جا سکتے، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں اسرائیلی وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں،
اور وہاں سے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو اپنی سبورسیو ایکٹیویٹیز ہیں یا اسپناج کی ہیں یا جو بھی ان کے مقاصد ہیں ساؤتھ ایشیا کو کنٹرول کرنے کے، وہ وہاں سے کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اسرائیل کیسے آپریٹ کرتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، یا پھر اسرائیل کیسے لڑتا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ وہ دشمن تو سمجھتا ہے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا، تو وہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ ہندوستان کے تھرو کرتا ہے اور کسول سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور پلیز اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنا مائک آن کریں، اور اگر ویڈیو بھی آن کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہوسٹ ہیں تو آپ اپنا مائک اور ویڈیو ان میوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک دفعہ پھر ٹائم دیا، جوائن کیا، اور یقیناً آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں ابراہیم اکارڈ پہ بھی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے ملنے کو ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص بات نہیں کر رہا تھا ابراہیم اکارڈ پہ، یا بورڈ آف پیس کا بھی آپ نے بتایا تھا کہ بورڈ آف پیس ایسے بنے گا، اور یہی ابراہیم اکارڈ کی جو نئی شکل بنے گی وہ یہی بنے گی، ٹرمپ اس کو بنائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کسول کا ہمیں بتایا کہ کس طرح یہاں سے جو ہے اسرائیل آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہماری جنگ ہوئی مئی کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے ڈرونز بھی آئے، اسرائیل کا پورا جو نیٹ ورک تھا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور مطلب کہنے کو فرنٹ پہ تو انڈیا لڑ رہا تھا، لیکن پیچھے جو اسٹریٹجک مائنڈ تھا وہ یقیناً اسرائیل کا تھا۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کا بھی بہت آپ شکریہ جی۔ یقیناً ہمارے پہ احسان ہے، آپ ہمیں گاہے بگاہے مائی پلیئر جی۔ چیزیں رہتے ہیں، آپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ابھی جو نئی سیریز ہم شروع کرنے لگے ہیں، جو ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور آغاز کرتے ہیں ہم اپنا۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے بھارت، جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت قرار دیتا ہے، آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہی بھارت جس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور ثقافتی برابری یا تعلیم کی برابری یا سیاسی برابری یا شخصی آزادی جو ہے وہ تو اس کی کانسٹیٹیوشن میں کاغذی طور پر تو موجود ہے، لیکن عملی طور کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اور تمام اقلیتوں کو، بلکہ کس طرح سے متنازع قوانین کے ذریعے سے اور انتہا پسند پالیسیز کے ذریعے سے، بلڈوزر پالیسیز کے ذریعے سے، موب لنچنگ کے ذریعے اور مذہبی منافرت کے ذریعے سے، اور ہندوتوا ڈاکٹرائن جو کہ اصل اس کی فساد کی جڑ ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ریاستی سرپرستی میں مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف اور صرف اب بھارت کے مسلمانوں تک محدود میں سمجھتا ہوں کہ نہیں رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی یہی انتہا پسند پالیسیز جو ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا تک پھیل چکی ہیں۔ اس نے اسیسینیشن کی سکھ رہنماؤں کی، گرو پتوت سنگھ پنو کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی امریکہ میں، ہردیپ سنگھ نجر سکھ رہنما جن کی کینیڈا میں اسیسینیشن کی گئی، اور ان اسیسینیشنز اور اسیسینیشن اٹیمپٹ کے اندر نہ صرف رو کے جو اہلکار ہیں وہ ملوث رہے، اور ان کی نشاندہی امریکہ اور کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی، ان کے سرکاری اداروں نے کی، اور بلکہ جو امریکہ کا جو بھارت کا جو اجیت دوول جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس کو بھی سمن جاری کیے گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی اقلیتوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو انتہا پسند پالیسیز ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح خطے کے لیے یہ کس طرح سے ایک چیلنج بن چکی ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ حقوق انسانی کا، عالمی وقار کا، انسانی وقار کا، بنیادی انسانی حقوق کا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے۔ اور اگر اس کو عالمی طاقتوں نے
انڈیا کو اس وقت کنٹرول نہ کیا اور اس پہ مختلف پابندیاں عائد نہ کی گئیں تو یہ کسی مزید بڑے بحران کی طرف جو ہے وہ خطہ جو ہے وہ جا سکتا ہے ان ہندوتوا انتہا پسند جو اس ٹائم انڈیا کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے. اسکرین میں شیئر کرتا ہوں, مجھے بتائیے گا اگر ہو گئی ہے تو پھر, تاکہ ہم اس کو شروع کریں. جی اسکرین شیئر ہو گئی جی آپ کے ساتھ؟ جی جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے جی. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا یہ وہی انڈیا ہے جو جہاں پہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب جو مسلمان ہیں وہ آباد ہیں, اور یہ انڈیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے, مذہبی اقلیت جو مسلمان ہے, تقریباً 15% کے قریب جو ہیں یہ ٹوٹل آبادی کا بنتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ متنازع قوانین کی وجہ سے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور اپنی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے, بلڈوزر پالیسیز کی وجہ سے, موب لنچنگ, مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جو ہیٹ سپیچ جس کو کہتے ہیں ان کی وجہ سے, اور قانونی امتیاز کی وجہ سے, جو وہاں کی عدالتیں ہیں جو امتیازی فیصلے ہیں ان کی وجہ سے, اور پھر ریاستی سرپرستی میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ایک اس وقت مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ خطے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کہ یہ بہت بڑے بحران کا شکار نہ ہو جائے. اور یہی انڈیا جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے, لیکن معذرت کے ساتھ, اور شاید میں یہ بات نہ کرتا, لیکن چونکہ ان کے دعوے اتنے بڑے ہیں کہ مجھے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیول سے بہت نیچے کی بات ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک بیسک فیسلٹی ہی لوگوں کو باتھ روم جیسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی رشتہ دار کبھی گیا ہو انڈیا تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. یعنی وہاں پہ بنیادی جو ٹوائلٹ کی جو سہولت ہے وہ تک میسر نہیں ہے, لیکن اس کی جو پروپیگنڈا ہے اور نیریٹو وارفیئر اس کے ذریعے وہ جو میڈیا کو یوز کرتے ہوئے موجودہ دور میں سوشل میڈیا جو کہ اس وقت انفارمیشن وارفیئر کی بیٹل فیلڈ ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح نیریٹو کو شیپ کرتا ہے اور کس طرح انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی انڈیا ہے جو کہ اس وقت ہندوتوا انتہا پسند ہندوتوا نظریات کی وجہ سے, ہندوتوا ڈاکٹرائن کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی, آپ سمجھیں کہ ایک جہنم بنا دیا گیا اس کو مسلمانوں کی وجہ سے. ہم جانیں گے آج کے سیشن میں جو بہت سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا میں جو مارجنلائزڈ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اس کے پیچھے اس کیا حکمت عملی ہے اور کون سی وہ ڈاکٹرائن ہے. آپ میں سے بیشتر لوگوں نے ہندوتوا نام سنا ہوگا. یہ ہندوتوا ایکچولی وی ڈی سوارکر تھا جس نے 1923 کے اندر ایک بک لکھی تھی, ہندوتوا ہو از ہندو. اس میں اس نے یہ ٹرم جو ہے نا یہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائی یا کوائن کی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور 1923 سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندوتوا ٹرم ہے اس کا استعمال نہیں ملتا کسی بھی لٹریچر کے اندر, اور یہ سوارکر نے ہی ٹرم جو ہے وہ کوائن کی. اور اس میں اس کتاب کے اندر اس نے وہ نظریات پیش کیے کہ جو کہ بعد میں اور آج تک جو ہے وہ انتہا پسند جو ہندو ڈاکٹرائن ہے اور جو ہندوتوا بلوائی ہیں بلکہ ان کو اس نے جو ہے وہ نظریاتی اور فکری اساس جسے کہتے ہیں وہ بخشی اس کتاب نے. اور اسی سوارکر کی کتاب کی وجہ سے آج مسلمان جو ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قدر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. یہی وہ ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب اگر کبھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور اس کو اسٹڈی کیجئے گا, جو لوگ شوق رکھتے ہیں تحقیق کا اور مزید اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس نے مختلف, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو پورا ہم پڑھیں, لیکن اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ اس کا انالیسس کریں گے تو اس کے مطابق اس نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے, اور جو باقی لوگ ہیں کرسچنز اور مسلمان وہ ایک سیکنڈ درجے کے شہری ہیں, کیونکہ اس نے یہ کہا کہ ان کی جو مذہبی اساس ہے اس کا اس ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے مذہبی جو مقامات ہیں وہ بھی ہندوستان میں موجود نہیں ہیں. یعنی اس نے کتاب میں یہ لکھا کہ مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ تو یعنی
یہ عرب ہے اور جو کرسچنز ہیں ان کی اساس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بنیاد جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ ہے. تو یہ یہاں پہ ہندوستان میں اب سیکنڈ درجے کے شہری جو ہے نا وہ بن کر رہیں گے یا ہو سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس نے کہا کہ جو قوم ہے، قوم وہ صرف ہندو قوم ہے، جو باقی یہاں پہ لوگ ہیں وہ تو کمیونٹیز ہیں اور وہ قوم کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر مدر لینڈ کا بھی اس نے، فادر لینڈ کا بھی اس نے لفظ اس میں جو ہے وہ یوز کیا کہ اور اس نے کہا کہ ہندو صرف وہ ہوگا کہ جو اس کو ایک اپنے مذہبی شناخت کے طور پر اس کو ہندوستان کو تسلیم کرے گا، وہی ہندو ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1923 میں یہ کتاب جو ہے وہ یہ لکھی گئی ہے اور 1923 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں، زیادہ تر وہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں جنہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. مختلف تحریکیں تھیں اس میں اور پھر یعنی آر ایس ایس تو تھی ہی، لیکن شدی کی تحریک بھی تھی اور بھی تحریکیں تھیں اسی قسم کی جو اس دور میں شروع کی. لیکن یہ وہ کتاب ہے ہندوتوا جو جس نے فکری اور نظریاتی اساس کا، بنیاد کا کردار ادا کیا انتہا پسندی کی جانب اور انتہا پسندوں کے لیے. آج بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی یعنی ایک قسم کی فکری اساس کتاب جو ہے نا یہ رکھتی ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جو کہ آج فساد کی جڑ بن چکی ہے خطے میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. اسی کتاب کی وجہ سے اور اسی نظریات کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نسلی امتیاز اور مذہبی امتیاز اور قوم پرستی کا شکار بنایا گیا اور آج تک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہندوتوا، جیسا کہ میں نے کچھ آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہندوتوا جو ہے وہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ اس سے پہلے بتا دیا کہ ہندوتوا ان کے مطابق جو ہے وہ سوارکر کے مطابق اور جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق ہندوتوا صرف ایک مذہب نہیں ہے، ہندوازم یعنی ایک صرف مذہب نہیں ہے اور بلکہ یہ ایک سیاسی اور تہذیبی نظریہ ہے. اور موجودہ جب آپ دیکھتے ہیں سیکولر انڈیا، یعنی جو ان کا جو وہ سو کالڈ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہندوتوا ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس کی کس طرح جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے موجودہ بی جے پی گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور دیگر اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے بھی، تو اس سیکولر کانسٹیٹیوشن کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے پریکٹیکلی. وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تو ہے لیکن عملی شکل کے اندر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پورے ہندوستان کے اندر. اگر آپ اس پہ مزید ریسرچ کریں گے تو آپ خاص طور پر ہیومن رائٹ واچ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو رپورٹس ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر اس قدر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس قدر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ گلوبل نیوز واچ پہ ہم نے بھی پرسوں شاید 2 یا 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ وہاں پہ ایک پاسٹر کو زبردستی گوبر کھلایا گیا. اور یعنی یہ ایسی بات نہیں جو آپ ڈھونڈ نہ سکیں یا میں یہاں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں یا پھر میں کوئی نیریٹو وارفیئر یا نیریٹو بلڈنگ کر رہا ہوں. بات اصل میں یہ کہ یہ تو وہ چیزیں جو کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے اور اس پہ تحقیق کر سکتا ہے. تو یہ جو نسلی امتیاز اور قوم پرستی اور کی جو ڈاکٹرائن ہے ہندوتوا، اس ہی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام تر جو اس قسم کے ظلم مظالم کا جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں خاص طور پر اقلیتیں اور پھر مسلمان جو ہیں وہ یہی ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے. اس میں اب یہ بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہوں گے خبروں میں بھی اور سنتے ہوں گے آر ایس ایس کا نام، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسند جو آر ایس ایس تنظیم ہے اس نے اس ہندوتوا ڈاکٹرائن کو کس طریقے سے اڈاپٹ کیا. اور اصل میں یہ جو ہندوتوا ڈاکٹرائن جو کہ سوارکر نے پیش کی اس کو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اور پھر ان کی سیاست کے اندر کس طرح پھیلایا گیا، اور جس نے پھیلایا اس تنظیم کا نام اصل میں
आरएसएस है। और ये उन जो इसको 1925 में ये बनाई गई थी, और असल में इसको बनाया गया था हिंदू शिनाख्त को उभारने के लिए। और एक्चुअली इसका बड़ा मकसद जो था वो सामने तो यही बताया गया कि ये हिंदू शिनाख्त को उभारने के लिए बनाया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये असल में मुसलमानों की सियासी तहरीक को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी आरएसएस जो थी। लेकिन इस आरएसएस ने अपनी जो जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी जो नजरियाती असास बनी, वो यही डॉक्ट्राइन बनी, हिंदुत्व डॉक्ट्राइन। और ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तो 1925 में बनी आरएसएस, लेकिन हिंदुत्व जो बुक है वो 1923 में लिखी गई। लेकिन आरएसएस के अंदर आप समझ लें कि इसको एक उनके लिए ये एक मतलब जो ये किताब है, ये उनकी बुनियाद है। जो आरएसएस है उसकी जो नजरियाती जो फिक्री एहसास है, जो नजरियाती एहसास है, वो यही फराम करती है। और फिर एक और चीज यहाँ पे ये देखें कि आरएसएस का जो एक और मकसद था बनाने का, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का था। और हिंदू राष्ट्र से मुराद ये है कि, और आज भी उनका यही है, हिंदू राष्ट्र से मुराद ये है कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ वहां पर जो हिंदू हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, और फिर जो दीगर कौमें हैं या दीगर जो मजाहिब हैं वो जो है वो सेकंड क्लास दर्जे के शहरी हैं। अच्छा, ये भी कह देना कि सेकंड क्लास दर्जे के शहरी, काश 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 यहां तक भी होता तो शायद चीजें काबिल कबूल होती। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं, सेकंड क्लास दर्जे का शहरी भी शायद दुनिया में अगर कोई हो तो वो कोई हकूक रखता हो, और उसके साथ भी जो है वो उसको भी कोई बुनियादी इंसानी हकूक जो है मुहैया किए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, इंडिया के बेशतर इलाकों के अंदर मुसलमानों को वो भी अब हासिल नहीं है मौजूदा दौर के अंदर। जब हम खास तौर पे अब बात करें, जो मोदी हुकूमत आई 2014 से, जब उसका आगाज हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक, तो इसकी ये यानी आसमानों को छू रहे हैं इस तरह के वाकयात, जहां पर मुसलमानों को इसी हिंदुत्व और डॉक्ट्राइन की वजह से, और फिर आरएसएस की जानिब से इसकी हिंदुत्व डॉक्ट्राइन की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि जो हिंदू आइडेंटिटी और फिर हिंदू कल्चर, हिंदू सकाफत जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए, गालिब करने के लिए, और दूसरे कौमों और मजाहिब पे गालिब करने के लिए जो है वो जो है वो बनाया गया इस आरएसएस को। लेकिन अब ये देखें कि आरएसएस जो है, जो कि आज तक कायम है, यानी 1925 में इसको बनाया गया, और जो कि अब तक कायम है। अब हैरान कुन तौर पे आप ये देखें कि आरएसएस जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ती। और ये बड़ी मजे की एक चीज है, ये इलेक्शन तो नहीं लड़ती, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये डोमिनेट करती है उनके एजुकेशन सेक्टर को, उनके कल्चर को, उनकी सोशल लाइफ को। और फिर ये जो अपनी शाखास चलाते हैं, खास तौर पे लफ्ज यूज किया जाता है, और जिसको सेल्स भी आप कह सकते हैं, उसके जरिए से ये अपनी ये जो आइडियोलॉजी है, इंतहा पसंद आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसको फैलाते हैं। और फिर इसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अपनी जो हिंदू शनाख्त है, बल्कि हिंदुत्व शनाख्त है, और हिंदू राष्ट्र का जो नजरिया है, उसको ये फॉर्मल तरीके से पॉलिटिक्स में भी फैलाते हैं। और उस अब वो किस तरह फैलाते हैं वो हम देखेंगे कि आरएसएस जो है वो इन्फ्लुएंस किस तरह करती है। देखें, एक जो हुक्मरान इस वक्त जमात है बीजेपी, अब जो बीजेपी है इसको आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भी कहा जाता है। और ये खुद तो नहीं मानेंगे, मतलब मानते तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है। बल्कि जो मोदी जो है वो जो आरएसएस है उसका बड़ा फाल कारकुन रहा है, और उसके ओहदों पर भी फायज रहा है। और फिर 90s के अंदर गालिबन इसने ये छोड़ के जो है वो बीजेपी में आ गया। अब तो बात तो एक ही है, यानी वो वहाँ बात वो आरएसएस की हो या बीजेपी की हो, तो बात तो एक ही है। ये उनका आर्म विंग है, और सॉरी पॉलिटिकल विंग है, वो उनका इंतहा पसंद एक किस्म का आर्म विंग है। इसी तरह से जो आरएसएस है वो उसकी अलाइंड एंटिटीज भी हैं दूसरी, जिनके थ्रू वो काम करती है। मिसाल के तौर पर वीएचपी है, ये ये मजहबी तौर के ऊपर काम करती है। फिर
ان کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے یہ اے بی وی پی کے نام سے کام کرتا ہے. اور اس میں آپ لوگ ایک چیز پہ ضرور مزید ریسرچ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ان کے یہ ونگز ہیں، یعنی وی ایچ پی ہے، اے بی وی پی ہے، یا نیچے آ جائیں جو بجرنگ دل ہے، جو کہ اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر جو ان کے وزیر ہیں بی جے پی کے، اکثر جو ان کے پولیٹیشین اگر آپ دیکھیں گے وہ انہی تنظیموں سے نکل کے آئے ہیں، انہی انتہا پسند تنظیموں سے نکل کے آئے ہیں. یعنی کوئی اس کا ان کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، کوئی اسٹریٹ موبلائزیشن کا ان کا ونگ ہے، کوئی ریلیجس ونگ ہے، یا دیگر کوئی اور ہوں گے. یہ تمام کے تمام زیادہ تر جو ہیں یہ وہاں سے ہی نکل کے آئے ہیں. اور یہی وہ تمام باڈیز ہیں جن کے تھرو آر ایس ایس جو ہے اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو انڈکٹ کرتی ہے، اور ان الائنڈ اینٹیز کے تھرو جو ہے وہ پولیٹکس میں بھی انفلوئنس کرتی ہے. اب صرف اس کا اثر پالیٹکس میں نہ ہی نہیں کرتی، یعنی بی جے پی کے تھرو پالیٹکس میں کرتی ہے، وی ایچ پی کے تھرو دیگر ریلیجس اینٹیز کے اندر کرتی ہے، ہندو اینٹیز کے اندر، اور پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس کے ذریعے، اے بی وی پی کے ذریعے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر انفلوئنس کرتی ہے، اور بجرنگ دل کے ذریعے جو ہے وہ اسٹریٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو وہاں پہ سڑکوں کے اوپر جمعے کے اجتماعات کرنے سے روکنا، یہ بھی اسی کا کام ہے. اسی طرح ان کو مذہبی تہواروں سے روکنا، وہ بھی انہی کا کام ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کرسچنس کو کرسمس کی ان کی سیرمنیز کے اوپر دھاوا بولنا، وہ بھی اس بجرنگ دل اور اس سے ریلیٹڈ جو الائنڈ اینٹیز ہیں یہ بھی ان کا کام ہے. تو یہ بڑا ہی سسٹمیٹک جو ہے وہ ان کا ایک ان کا موڈس اوپرنڈی ہے، جس کے تھرو یہ باقاعدہ الیکشن لڑتے تو نہیں ہیں، کوئی پولیٹیکل ان کی پارٹی تو نہیں ہے بظاہر، لیکن یہ پورے طریقے سے انڈیا کے سیاسی، معاشی، تعلیمی اور معاشرتی نظام کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے یہ انفلوئنس کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت ہے، وہاں تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے، یہ ہندوتوا نظریات ہیں، یہ ختم نہیں ہوئے کبھی بھی. مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے نہیں تھے اور پھر بعد میں آ گئے، ایسا نہیں ہے. یہ تو 1925 سے لے کے یہ تو شروع ہی تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو رائز ہوا وہ 2014 کے بعد سے ہوا، جب سے مودی انتہا پسند حکومت میں آیا، بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی، اور اس نے آ کے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت اور اس قسم کے جو ہندو راشٹر جیسے جو نظریات ہیں ان کو مزید ریاستی سرپرستی کے اندر پھیلایا. اور مطلب ریاستی سرپرستی میں کس طرح پھیلایا، اور اس کو ہم آگے بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب ریاستی سرپرستی میں جو ہے وہ جو پھیلایا گیا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کالے قوانین جن کو کہا جاتا ہے، ہم تو اس کو کالے قوانین ہی کہیں گے، متنازع قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے. اور انہی متنازع قوانین میں جو تھا وہ سی اے اے یعنی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بھی تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019 میں اس کو بنایا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے چالاکی کے ساتھ اس قانون کو بنایا کہ اس قانون اور پھر اسی طرح این آر سی جو قانون ہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا گیا. اور یہ وہ قوانین تھے جن کی وجہ سے وہاں پہ اس وقت کروڑوں مسلمان جو ہیں، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں، اور کروڑوں مزید ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا یہ کیا تھا؟ یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے اس کو اگر ہم مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 2019 میں یہ بنایا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہندو، سکھ، بدھسٹ اور جین مت سے تعلق رکھنے والے لوگ اور پارسی، یہ افراد جو ہیں یہ ہجرت کر کے انڈیا میں آ سکتے ہیں اور بھارت کی سٹیزن شپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یعنی بغیر دستاویز کے 2014 سے پہلے جو آنے والے جو ایسے افراد ہیں ان کو شہریت جو ہے نا وہ دے دی جائے گی، لیکن مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اب بظاہر تو یہ کوئی، اگر آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے نا تو شاید آپ کو لگے کہ
समझ में नहीं आएगा, और ये किस तरीके से इन्होंने वारदात डाली ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल दीगर कवानीन के साथ मिलाकर जब किया गया तो उसकी वजह से लाखों मुसलमान बेघर हो गए, और फिर इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के घरों को मिसमार करना और दीगर, वो हम आगे भी देखेंगे, वो जारी है। अब ये जो इन्होंने कानून बनाया कि जी दीगर मजाहिब मुसलमानों के अलावा सिख, हिंदू, जैन मत, क्रिश्चियंस, ये जो है ये अगर भारत में बगैर दस्तावेज के आ गए हैं हिजरत करके, तो इनको सिटीजनशिप जो है ना भारत की दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान आता है उसको नहीं दी जाएगी। अब इसका इन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया अगला, मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने का, कि एक और कानून जो है वो बनाया गया, जो जिस जिस कानून को जिस कानून का नाम है एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये वैसे तो आसाम में बनाया गया था 1951 में, लेकिन इसमें मजीद 2003 के अंदर भी और फिर आगे भी इसमें मजीद चेंजेस की गई, और फिर इसको इसका इस्तेमाल करते हुए और सीएए का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरह मुसलमानों को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। अब ये जो ये एनआरसी का कानून है, इसमें ये कहा गया कि कोई भी यानी जो शख्स, जिस शख्स को भारतीय सिटीजनशिप दी जाएगी, इस सूरत में दी जाएगी कि अगर उसके पास पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या उसकी कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होगा, या उसका सिटीजनशिप का कोई और प्रूफ होगा, या कोई उसकी रेजिडेंसी के पुरानी कोई शहरियत के, या कोई ऐसे उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब भारत में इस वक्त आप ये देखें कि कितनी बड़ी उसकी आबादी है। अब ये कानून जो है इसको इस्तेमाल किया गया सीएए के कानून के साथ मिलाकर। अब अगर कोई शख्स जो है मिसाल के तौर पे वहां पे यानी दीगर मजाहिब के जो जो लोग हैं, अगर वो वहां पे जाके ये उनसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इंडियन शहरी हैं, तो वो ये कहता है कि मेरे पास तो जी कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई प्रूफ नहीं है यहाँ का। तो इंडिया का कानून कहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसको सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है वो सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। यानी अगर वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो बुद्ध मत है से ताल्लुक रखता है, वो जैन मत से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर वो मुसलमान है तो उसको फिर कहा जाएगा कि अगर आपके पास आप अपनी शहरियत साबित नहीं कर सकते तो आप तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी नहीं आ सकते, तो फिर इसलिए अब आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये वो गेम थी जो असल में मोदी, इंतहा पसंद जो मोदी है, ये उसने ये गेम डाली। ये इसको गेम डालने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शख्सियत ऐसी है, मोदी एक ऐसी शख्सियत है कि उसके लिए मुझे इसी किस्म के अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है। तो अब दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा, ये आपके लिए बड़ा समझना, मेरा ख्याल है कि समझना बहुत जरूरी है। देखें कि सीएए का कानून जो है ना वो ये कहता है कि कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, बुद्ध मत, जैन मत वाला जो है वो अगर इंडिया में आता है, और अगर यहाँ पे एनआरसी के कानून के मुताबिक कोई उससे ये पूछता है कि आपके पास शहरियत, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रूफ नहीं है, तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी नहीं आता, और एनआरसी के कानून के तहत जो है उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो है ही नहीं है, तो इसलिए उसको अब क्या किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको समझें कि पाकिस्तान के अंदर भी आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि आप, और दूर दूर तक नादरा की टीमें भेजी कि शनाख्ती कार्ड ज्यादातर लोग बनवाएं, लेकिन आज भी दूर दराज अगर इलाकों में जाएं तो लोगों के पास आज भी शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं होते। अब वो इंडिया जहां पर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है, यानी बुनियादी सहूलतें ही वहां पे मौजूद नहीं है, और वहां पर अरबों यानी लाखों करोड़ों लोग ऐसे वहां पे मौजूद हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड जिन्होंने बनवाए ही नहीं है, मतलब कि उन्होंने, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, रहते लेकिन वो वहां पे ही हैं वो इंडियंस ही। अब वहां पर वो मुसलमान जो वहां पर शुरू से वहां पे रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उनको अब वहां से मुल्क बदल जो है वो किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि उनको डर है कि
अब दूसरा फैक्टर इस्लामोफोबिया का भी है। अब उनको ये डर है, और खुद ही से ही उन्होंने डर पैदा किया, इसी को इस्लामोफोबिया कहा जाता है, कि उनको ये डर है कि जी हम पे गालिब ना आ जाए मुसलमान, इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इनकी तादाद को कंट्रोल किया जाए। दीगर और कवानीन बना के भी, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत भी मुसलमानों को की अमलाक, जो वक्फ बोर्ड की जो अमलाक हैं, उनको किस तरह से कब्जा किया जाए और मुसलमानों की आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए, इन कवानीन का, इम्तियाजी कवानीन का जो इस्तेमाल है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वहां पे किया जा रहा है। अब होता क्या है कि आप ये देखें कि जब एनआरसी के तहत किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और इसी तरह वो सीए के कानून के तहत वो मुसलमान जो है वहाँ वो सिटीजनशिप भी नहीं ले सकता, तो वहां पे आप देखें कि सिर्फ 2000 यानी अभी तक जो कहा जा रहा है, वो तकरीबन 7 लाख जो मुसलमान हैं वो सिर्फ एनआरसी के कानून के तहत जो एक्सक्लूड हो गए हैं वहां से, क्योंकि उनके पास 7 लाख अफराद के पास किसी भी किस्म का डाटा ही, किसी भी किस्म की उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियंस हैं या वो भारतीय हैं। मतलब आप ये देखें, अब क्या हुआ कि अब इन लोगों, ये जो 7 लाख के करीब जो अफराद हैं, जो कि 7 लाख नहीं है, ये इससे ज्यादा की फिगर है, ये तो बहुत थोड़ी है अभी, ये तो 2013 से लेकर 2019 तक की फिगर है। अब क्या हुआ कि वो लाखों मुसलमान जिन जिनके पास या तो शनाख्त नहीं है कोई कि वो ये जाहिर कर सकेंगे वो इंडियन है, या फिर उनकी शनाख्त को, बाज की शनाख्त को जाली भी करार दिया गया है कि ये तो शनाख्त ही आप जाली है, ये तो आप डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी ठीक नहीं है। अब ये करार दे के क्या किया जा रहा है कि वहां से मुसलमानों को, और खास तौर पे बंगाली मुसलमानों को भी, यानी जो है वो क्या किया जा रहा है कि उनके घरों को गिरा दिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया गया है, यानी उन पे झूठे मुकदमात दर्ज करके, और इसी किस्म के कवानीन के तहत दीगर और काले कवानीन जो हैं, वो गैंगस्टर एक्ट है और फिर स्पेशल पावर एक्ट है, इस तरह के और भी कई कवानीन है, इस तरह के मजीद कवानीन के तहत उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और डिटेंशन सेंटर्स में इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उनको, अब भारत अब खुद भी एक ऐसी जगह पे फंस गया है कि इन लाखों अफराद को अगर वो अब मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू करता है, तो आप ये देखें कि खित्ते के अंदर किस कदर बहरान पैदा होगा। अब क्या करेगा भारत के इनको, कोशिश उसकी क्या होती होगी कि इनको बंगाली, अब जैसे बंगाली हैं उनको बंगाली करार दे के वो कोशिश ये करता है कि वो बांग्लादेश वापस भेज दे, और उसकी कोशिश होगी कि बाजों को वो ये कहेगा कि ये तो पाकिस्तानी है और इनको पाकिस्तान वापस भेज दें, किसी को कहेगा ये इस मुल्क के, इन ममालिक में इनको वापस भेज दें, इल्जाम लगा के। अब लेकिन उसकी जो इंतहा पसंद जो इनकी पॉलिसीज हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो यहां पर ही नहीं रुक जाती, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे अफराद और दीगर वो अफराद जो कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज जो हैं उन पे तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से आवाज बुलंद करते हैं, और मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हैं खास तौर पे, अब उनको भी जो है वो इबरत का निशान बनाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। और इस वक्त आलमी मीडिया जो है वो, उसको भी अगर आप देखेंगे, अल जजीरा को, बीबीसी को, यानी ये इदारे भी जो हैं वो कई खबरें जो इस बारे में पेश कर चुके हैं कि किस तरह से भारत में बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ की अलामत बना दिया गया है, एक तामीराती मशीन को मुसलमानों के खिलाफ खौफ का हथियार बना दिया गया है। अब क्या किया जाता है कि कोई भी मुसलमान अगर मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज पे तनकीद करता है और एजिटेशन करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उसके घर को गिरा दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान जो है वो उसके पास शरीयत के कागज नहीं मौजूद, उसके घर को गिरा दिया, अगर उसको, या उसको कैद कर लिया जाता है और उसके घर को गिरा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये जो बुलडोजर है इसके जरिए से मुसलमानों को इज्तमाही तौर के ऊपर, जिसे कहा जा सकता है कि इज्तमाही तौर के ऊपर इबरत का निशान बनाया जा रहा है। और अ, आप हैरान होंगे कि मॉडर्न
یعنی دنیا میں آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ماڈرن دنیا کے اندر جی رہے ہیں، آج بھی یہ سب کچھ لائیو کیمروں کے سامنے کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ وہاں پر جب بلڈوزر سے گھر مسلمانوں کے گرائے جا رہے ہوتے ہیں تو کیمرے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور لائیو ویڈیوز بھی بن رہی ہوتی ہیں اور میڈیا بھی کوریج کر رہا ہوتا ہے اس کی. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ دیگر مسلمانوں کو دکھایا جا سکے کہ اگر وہ بھی اپنی آواز بلند کریں گے، اگر وہ بھی ہندوتوا پالیسیز کے خلاف آواز بلند کریں گے، یا دیگر انتہا پسند پالیسیز یا دیگر ان کالے قوانین کے تحت باہر آئیں گے، آواز بلند کریں گے، وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف بات کریں گے، تو ان کا حشر بھی جو ہے وہ ایسے کر دیا جائے گا جو کہ ان گھر والوں کا کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے جو ان ایک اور جو ان کا موڈس اپرنڈی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا گھر گرانا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ناجائز تجاوزات تھیں، اور ناجائز تجاوزات کی آڑ میں گرا دیا جاتا ہے، اور جو لیگل ڈیو پروسیس ہے اس کو بھی کمپلیٹ نہیں کیا جاتا. اکثر اگر آپ دیکھیں گے انڈیا کے اپنے بھی بعض جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ ابھی تو اس پراپرٹی سے متعلق کیس جو تھا وہ ابھی عدالت میں چل رہا تھا، لیکن گورنمنٹ نے گرا دیا. اور بعض اوقات انتہا پسند جو ہندوتوا تنظیمیں ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے بھی گرا دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کے گرا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. یعنی صرف آپ یہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کا نام دے کے جو ہے وہ اب تک آپ دیکھیں کہ تقریباً یعنی 1.5 لاکھ غالباً ہے، یا اس سے بھی شاید زیادہ ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ٹوٹل فگر جو ہے. کئی لاکھ جو گھر ہیں وہ اس کو لاکھ گھروں کو گرا دیا گیا ہے ابھی تک مسلمانوں کے. اور پھر صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے یہ سلسلہ، بلکہ خاص طور پہ بلکہ یو پی گورنمنٹ میں نا اگر آپ دیکھیں گے یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ انتہا پسند جو رہنما ہے ان کا، آپ دیکھیں کہ یو پی کا غالباً وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی ہے جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے. وہاں پہ خاص طور پہ اس کے یو پی کے اندر بلڈوزر کو الیکشن کے اندر بھی استعمال کیا گیا بطور کمپین کے. یہ ایک تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ. الیکشن کمپینز میں جو بلڈوزر جو ہیں اس کے جو ٹوائز ہیں وہ گلیوں میں بانٹے گئے، اور یہ مسلمانوں کو کے لیے ایک خوف کی علامت کے طور کے اوپر بلڈوزر کو وہاں پہ جو ہے وہ ان سائنس کو پھیلایا گیا، کمپینز الیکشن کمپینز کا حصہ بنایا گیا، اور اس کو انسٹنٹ جسٹس کا اس کو نام دیا گیا. یہ سمبل آف انسٹنٹ جسٹس ہے. اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو فوری جو ہے نا وہ ہندوتوا تنظیموں کو کہا گیا کہ آپ کو فوری انصاف دیا جائے گا بلڈوزر کے ذریعے سے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ انڈیا کے جو انسانی یو این کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ انڈیا جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، تو اس کو خود شرم آنی چاہیے کہ وہاں پہ بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ گلی محلوں کے اندر بلڈوزر کو جو ہے وہ ٹوائز جو ہیں وہ بانٹے گئے تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے وہاں پہ کہ یہ دیکھو ہم تمہیں بلڈوزر جو ہے وہ کے ذریعے تمہارے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کر دیں گے. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یعنی یہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سلسلہ رک گیا تو یہ رکا نہیں ہے. ابھی تک جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد گھروں کو گرا دیا گیا ہے بلڈوزر کے ذریعے سے. اور یہ جو فگرز ہیں صرف 2022 سے 2023 ہیں، جس میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہو گئے، گھروں سے محروم ہو گئے. اور اگر آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں لوگ رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے آباد ہیں، کتنی دہائیوں سے یہ ہمارا گھر ہے. لیکن کہ ان کیس سٹڈیز کو اگر آپ کیس سٹڈیز کو پڑھیں گے، جیسا کہ ابھی جاوید محمد اور آفرین فاطمہ کا کیس ہے، بہت ہائی لائٹ ہوا بھی پچھلے دنوں بھی، گلوبل نیوز واچ پہ بھی ایک ہم نے اس پہ شارٹ ویڈیو کیا. تو اگر آپ اس کیس سٹڈی کو دیکھیں گے جاوید محمد اور آفرین فاطمہ کی، اس میں بھی دیکھیں کہ جاوید محمد کا قصور کیا تھا کہ وہ
پالیسی حکومتی پالیسیز پہ تنقید کی اس نے، یا وہ باہر جو احتجاج ہو رہے تھے اس میں اس نے شرکت کی اور ان کے گھر کو گرا دیا گیا، اور صرف گھر کو نہیں گرا دیا گیا بلکہ اس کی بچیوں کو بھی پکڑ کے لے گئے اور وہ قید کر دیا، اس کی بیٹیوں کو۔ تو یہ اس قسم کے جو ان کی انتہا پسندانہ کارروائیاں ہیں، جو ریاستی سرپرستی میں چل رہی ہیں، حکومت کی سرپرستی میں چل رہی ہیں، صرف مسلمانوں کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو نہیں گرایا جا رہا، بلکہ بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ 300 سے زیادہ جو مزار اور مساجد ہیں، صرف جو اتراکھنڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ صرف 300 سے زائد مساجد اور جو مزارات ہیں یا درگاہیں بھی جن کو کہا جاتا ہے، ان کو گرا دیا گیا۔ اور یہ جو فگرز ہیں صرف اتراکھنڈ کے ہیں، اب پورے بھارت کے نہیں ہیں یہ۔ اور آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجائز تجاوزات کا بہانہ بنا کے کئی مساجد کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کئی درگاہوں کو مسمار کر دیا گیا، اور کئی تو ایسی ہیں جو کئی 100 سال سے وہاں پہ تھیں۔ یعنی ایک ہم نے میرا خیال ہے غالباً 1 ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک رپورٹ گلوبل نیوز واچ پہ پیش کی گئی تھی، جس میں غالباً وہ 600 سال پرانی درگاہ تھی، 500 یا 600 سال پرانی درگاہ تھی، جس کو نجائز تجاوزات کہہ کے گرا دیا گیا۔ یعنی اس کی تاریخ 500 600 سال پرانی تھی۔ تو اور یہ سب چیزیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ RSS کی وجہ سے صرف نہیں ہو رہی ہیں، یہ کسی اور بجرنگ دل کی وجہ سے صرف نہیں ہو رہی ہیں، یہ سٹیٹ سپانسرڈ ہیں۔ یہ جو پرسیکیوشن ہے یہ سٹیٹ سپانسرڈ ہے، حکومتی سرپرستی میں کی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی سٹیٹ سپانسرڈ یا حکومتی سرپرستی میں جو مظالم ہیں، وہ آپ کو اسی قسم کے مظالم جو ہیں صرف اسرائیل کے اندر ملیں گے اس وقت۔ یعنی آپ کو، اور وہ اسرائیل جو کہ گریٹر اسرائیل کا خواہاں ہے، اور وہ ایکسٹریمسٹ زائنسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی اکھنڈ بھارت کی پالیسی ہے، اور ساتھ ہی ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے۔ یہاں ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے اور وہاں پہ سہیونی یا زائنسٹ ڈاکٹرائن ہے۔ یہاں پہ اکھنڈ بھارت، انتہا پسند اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے، اور ادھر گریٹر اسرائیل کا نظریہ۔ اور دونوں نے آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی کس قدر مماثلت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، یعنی ابھی تک جو کہا جاتا ہے، جیسا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور بابری مسجد کو یہ کہہ کے شہید کر دیا گیا کہ جی یہاں پہ مندر کے آثار ہیں، اور اس کو شہید کر کے دوبارہ وہاں پہ مندر بنا دیا گیا۔ 3000 کے قریب پورے بھارت میں اس وقت وہ کلیم کر رہے ہیں، ہندوتوا جو انتہا پسند جو ہندو انتہا پسند تنظیموں کے رہنما ہیں، وہ 3000 مساجد کو کلیم کر رہے ہیں اس وقت کہ ان کو گرا کے دوبارہ مندر بنایا جائے، کیونکہ ان کے نیچے مندر کے آثار موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خطرے کی گھنٹی ہے، کس قدر خطرے کی بات ہے اس وقت۔ اگر ہندوستان میں 3000 مساجد کو شہید کر کے وہاں پہ مندر قائم کر دیے جاتے ہیں، تو یہ خطے میں کس قدر بڑا بحران پیدا ہوگا، اور جس کے اثرات ظاہری سی بات ہے کہ وہ پاکستان تک بھی آئیں گے، دیگر خطے تک بھی جائیں گے۔ تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف ان کا جو گائے رکشا دل ہے، اور جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے گائے کی رکشا کے لیے بنایا ہے، گائے کے تحفظ کے لیے بنایا ہے۔ اب گائے کے تحفظ کی آڑ میں صرف سینکڑوں مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے موب لنچنگ کے ذریعے سے۔ یعنی موب جو ہے وہ مسلمانوں کو یا کسی ایک مسلمان کو یہ الزام، کسی جو موب ہے وہ کسی ایک مسلمان پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جی یہ گائے ذبح کر رہا تھا، یا یہ گائے کو لے کے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا، راستے میں پکڑ لیا، اور اس کو صرف یہ بہانہ بنا کے جو ہے وہ مار مار کے جو ہے موب جو ہے وہ اس کو شہید کر دیتا ہے۔ اور یہ خبر اس ٹائم آپ دیکھیں کہ الجزیرہ کی اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی، اس طرح کی کئی خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ جو میڈیا ہے، انڈیا کا جو میڈیا ہے، وہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبیا ہے وہ پھیلانے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور نیریٹو وارفیئر کے ٹول کے طور پہ جو ہے، یا وہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے
اس ہندوتوا ایکسٹریمسٹ جو نظریات ہیں اور جو ڈاکٹرائن ہے اس کو پھیلانے کے لیے، یہاں تک کہ جب کووڈ آیا تو یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس حد تک، یعنی الزام لگایا گیا کہ یہ مسلمانوں نے پھیلایا۔ پھر آپ لو جہاد کی کمپین دیکھ لیں، اور پھر آپ اسی طرح سے انڈین فلمیں دیکھ لیں۔ اگر کسی کو دہشت گرد ثابت کرنا ہوتا ہے، انتہا پسند ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اس کو مسلمان کے روپ میں دکھایا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ وہ سب سے پہلے آ کے السلام علیکم بھی کہتا ہے، اور اس کے سر پہ ٹوپی بھی پہنا دیتے ہیں وہ۔ اور تو یہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو فیول کر رہا ہے اور اس کو پیڈل کرتا ہے، اس قسم کی ان کی ہندوتوا ڈاکٹرائن کو۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائیں۔ ابھی کل بھی غالباً میرا خیال ہے کہ گلوبل نیوز واچ پہ ہم نے ایک ویڈیو پیش کیا تھا جس میں ایک کشمیری، مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کشمیری وینڈر کو شالز وہ بیچ رہا تھا ہریانہ میں، اس کو مجبور کیا گیا کہ تم جے شری رام کا نعرہ لگاؤ۔ اور اس سے پہلے ایک سٹوری تقریباً 1 مہینہ پہلے دہلی کے اندر، یعنی میں دہلی کی بات کر رہا ہوں، ایک 70 سالہ ٹیکسی ڈرائیور، مسلمان ٹیکسی ڈرائیور کو مجبور کیا گیا کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ۔ پھر اسی طرح 1 مہینہ ہی پہلے کلاس روم میں مسلمانوں نے، بچوں نے نماز پڑھ لی، ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو مورتی کے آگے کان تک پکڑوائے گئے، ہندوؤں کی مورتی کے آگے کان پکڑوائے گئے۔ اور پھر دیگر واقعات میں بھی آپ دیکھیں کہ زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا، اور اگر انہوں نے یہ نعرہ لگانے سے انکار کیا تو ان کو مارا گیا اور پیٹا گیا۔ اور ابھی اس کے علاوہ جو مسلمانوں کو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل ایکسکلوژن ہے ان کی کس طریقے سے وہ جاری ہے، کہ دیگر واقعات میں بھی خاص طور پہ یہ جو ابھی نیوز ہے بریلی میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر، وہاں پہ مسلمانوں نے پوسٹر لگائے آئی لو محمد کے، بریلی کے اندر، مطلب وہاں پہ لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، آئی لو محمد کا پوسٹر لگایا تو انتہا پسند ہندوتوا تنظیم کے کارکنان نے پولیس میں یہ جا کے شکایت کی کہ یہ پوسٹرز جو ہیں یہ اتارے جائیں۔ حالانکہ ان پوسٹرز میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف لکھا ہوا تھا آئی لو محمد، لیکن پولیس نے زبردستی وہ سارے بینرز اور پوسٹرز جو ہیں ان کو ہٹا دیا۔ مسلمان سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیا، تو ان مسلمانوں کو الٹا پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسی یعنی انتہا پسند پالیسیز ہیں انڈیا کی، ان مسلمانوں کو بیچاروں کو پکڑ لیا اور جیلوں کے اندر قید کر لیا، جس کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے آئی لو محمد کے پوسٹرز اور بینرز لے کے۔ پھر اس کے علاوہ آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے مسلمان بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، مسلم دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ پھر کیونکہ یہ اگلا بڑا اہم ہے، لیکن چونکہ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی دن پھر ہم کور کریں گے پورے ایک ٹاپک کے طور پہ۔ پھر اسی طرح ایک مزید جو دیگر جو قوانین ہیں ان میں 370 کا قانون جو آرٹیکل جو ہے اس سے متعلق ہم اس کو کسی اور میں ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جو انڈیا کے اندر جو یہ متنازع کالے قوانین ہیں، مظالم ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور جھوٹے مقدمات کا اندراج ہے، امتیازی قوانین ہیں، امتیازی قانونی فیصلے ہیں، ان سب کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا فورمز ہیں انٹرنیشنل، اس پہ انڈیا کے خلاف اکثر رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ بلکہ انٹرنیشنل جو USCIRF ہے، ادارہ امریکہ کا، اس نے تو بھارت کی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے بھارت کے خفیہ ادارے را کے اوپر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ USCIRF کی 2024 کی رپورٹ کے اندر یہ درج ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے یہ جا کے، کہ انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی امریکن گورنمنٹ کو، اس ادارے نے، کہ را جو ہے
وہ انتہا پسند پالیسیز پہ عمل پیرا ہے، اس کی وجہ سے، اور اس کی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے جو ہے رو پہ پابندی عائد کی جائے. یعنی یہ بھی دنیا کے اندر ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ دنیا کے عالمی ادارے جو ہیں اس کی جو سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مطالبہ کریں کہ اس پہ پابندی عائد کی جائے، اور اس کی اور پابندی عائد کرنے کی وجہ جو ہے وہ ان کی انتہا پسند پالیسیز ہیں. اب جو اس کا کنکلوژن ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، چونکہ اس وقت بھارت کی جو ہندوتوا پالیسیز ہیں، انتہا پسند رویہ ہے، اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین ہیں، متنازع فیصلے ہیں عدالتی، اور دیگر انسانی حقوق کی جو بڑی خلاف ورزیاں ہیں بھارت میں چونکہ یہ جاری ہیں، تو ہمارے پر بھی جو خاص طور پہ جو ہم مسلمان ہیں پاکستان کے، ویسے تو پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کے مسلمانوں پہ خاص طور پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کیونکہ مجھے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سیشن میں کے اینڈ پہ کیونکہ لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ اس لیے میں نے کہا میں پہلے ہی ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، یہ تمام جو مظالم ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ جو پرسیکیوشن ہے انڈیا کی اقلیتوں کے اوپر، ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم عالمی طور کے اوپر جو ہے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. اب کس طرح پھیلا سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کی تقریباً 60% سے زیادہ آبادی اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے. نیریٹو وارفیئر کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے اس وقت، اور ماڈرن وارفیئر کی بیٹل فیلڈ بھی جو ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا ہی ہے. اور تقریباً 4.5 ارب کے قریب جو، یا تقریباً اس سے کچھ زیادہ یا کم و بیش لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں. تو ہم بھی اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. ہم ویریفائڈ انفارمیشن جو ہے، جو کریکٹ انفارمیشن ہے، وہ ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، ان تک پہنچائیں. اب وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کو ٹیگ کر کے پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ اگر بھارت کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں آپ دیکھتے ہیں اس کو رپورٹ کریں. ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، ان کو یو این کو کریں، خاص طور پہ یو این کی ہیومن رائٹس کونسل کو کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کریں، ہیومن رائٹ واچ کو کریں. پھر اسی طرح جو کلیم کریں اور ان باڈیز سے کہ آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. یعنی جو یہ مجرم ہے، جو یہ تمام تر مظالم کر رہے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کو جواب دہ بنایا جائے. اور یہ آپ کو کے لیے کو بہت مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا یا ماڈرن ڈے کے اندر ای میلز کے ذریعے سے یہ آپ کورسپونڈنس آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. پھر اس کے علاوہ جو دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ اس اسلام جو ہے نا مسلمانوں کو امت کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کہیں اگر تکلیف ہوئی ہے تو دوسرا مسلمان کہیں پر بھی بیٹھا تو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور محسوس کرنا چاہیے. اب یہ جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ کشمیر، چونکہ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے پورا، ابھی آج تو نہیں ہم ڈسکس کر سکے اس کو. جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں خاص طور پہ وہ، اور بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں خاص طور پہ وہ، ان سے متعلق جو ہے وہ عالمی سطح پہ دیگر مسلمانوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں. اور یہ تمام تر اویئرنیس جو ہیں یہ ویریفائڈ انفارمیشن کے ذریعے سے کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی صرف جھوٹی خبر ہو یا کوئی ایسا پروپیگنڈا بیسڈ ویڈیو ہو یا ڈیپ فیک کا ویڈیو ہو، وہ اگر آپ پھیلائیں اور وہ شخص جب اس کو ویریفائی کرے تو وہ جھوٹا نکلے. تو جو ایکچوئل کریکٹ انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں. اور دیگر جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کو کیس سٹڈیز جو ہیں وہ پہنچائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور پھر مختلف گروپس بنائیں اس سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا پہ پیجز بنائیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اسی قسم کے پیجز اور گروپس بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کی جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یعنی انڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاں
جو اقلیتیں ہیں ان کو بہت آزادی ہے. ابھی ریسنٹ آپ دیکھیں کہ ابھی دسمبر کے اندر یہ کرسمس تھا 25 دسمبر. کتنے ہی ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں جس میں جو ہندوتوا بلوائی ہیں، ہندوتوا ایکسٹریمسٹ ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے، وہ چرچوں کے اندر گھس کے انہوں نے، اور مختلف ایون کے مختلف شاپنگ مالز کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی ہے. سانتا کلاus جو ہوتا ہے اس کو توڑا. دیگر ان کی جو انہوں نے جو چیزیں سجائی ہوتی ہیں اپنے جو بھی کرسمس سے متعلق، ان کو توڑا. چرچ کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی. یعنی آپ موجودہ دور کے اندر دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس چیز کو بھی آپ سامنے لائیں گروپس کے ذریعے سے، اور ٹیگ کریں جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو. پھر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو سے بھی یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈپلومیٹک فورمز جو ہیں، خاص طور پہ UN میں، ان مسائل کو اجاگر کرے، جو کہ کرتا ہے پاکستان، یعنی کرتا رہتا ہے. لیکن چونکہ ہم بطور ایک شہری جو ہیں ہم بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا اپنی، ہمیں خود بھی یہ کرنی چاہیے. پھر ایسے ہی پاکستان کو انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کو بدنام الٹا کیا جاتا ہے، تو ہم اس والے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بھارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد نہیں ہیں، پاکستان میں مذہبی حقوق حاصل نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی یہاں پہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جتنے حقوق اقلیتوں کو پاکستان میں ہیں، خطے میں شاید کسی کے پاس نہ ہو، بلکہ دنیا میں شاید کسی کے پاس نہ ہو. میں خود مختلف پاکستان میں ہندو رہنماؤں سے ملا ہوں، سکھ رہنماؤں سے ملا ہوں، کرسچن رہنماؤں سے ملا ہوں، اور KTV کے اوپر ہم کئیوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ نشر کر چکے ہیں جس میں انہوں نے برملا اظہار کیا کہ کرسچن پاسٹر نے یہ اظہار کیا کہ بھئی جتنی آزادی ہمیں پاکستان میں ہے، سکھ رہنما نے کہا جتنی آزادی ہمیں پاکستان میں ہے، ہندو رہنما نے کہا کہ جتنی ہمیں آزادی پاکستان میں ہے وہ کہیں پر بھی شاید نہیں ہوتی. لیکن یہ چونکہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو ہے جو قادیانی نیٹ ورک ہے، جو احمدیہ نیٹ ورک ہے، وہ ان کا اسٹریٹجک الائی بھی ہے، نیریٹو الائنمنٹ بھی ہے ان کی انڈیا کے ساتھ. تو وہ انڈیا کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے جی احمدیوں کے خلاف امتیازی قوانین ہے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ قادیانی پاکستان میں آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اس کو خود توڑتے ہیں. جب قانون کو توڑتے ہیں تو کیا ہے کہ ان پولیس یا دیگر قانونی ادارے ایکشن لیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اقلیتوں کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چور چوری کرے گا اور اس کو پکڑا جائے گا تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ بھی چور کے حقوق ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے کہ پاکستان میں، ٹھیک ہے کہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیڈیل سچویشن ہوگی، قوانین موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خود سے جو پازیٹیو ایکٹیویزم کی جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی ڈاکیومنٹ کریں اس قسم کی چیزوں کو، جس میں ویڈیوز ہیں اور ٹیسٹمنیز ہیں اور جو رپورٹس ہیں ان کو پھیلائیں، دیگر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور وہ آپ کر سکتے ہیں سیمینارز کے ذریعے سے، ورکشاپس کے ذریعے سے، اس قسم کے سیشنز کے ذریعے سے، اور پازیٹیو طریقے سے جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں. اور اس میں خاص طور پہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جذبات اپنی جگہ ہیں، جذباتی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس آپ ایویڈنس بیسڈ گفتگو نہیں کریں گے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے، آپ ریشنل گفتگو نہیں کریں گے، تو تب تک لوگ آپ کی بات کو سیریس نہیں لیں گے. پروپیگنڈا سے ہی صرف بات نہیں چلے گی، اور صرف جو ہے وہ جذباتی گفتگو یا جذباتی تقریر سے بات نہیں چلے گی. ہمیں وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی جو انٹرنیشنلی استعمال کی جاتی ہے ان فورمز کے اوپر، ہمیں وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو کہ انٹرنیشنلی ان معاملات پہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم بہت آسانی سے سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو یہ وائس آف پاکستان
پلیٹ فارم ہے یہ بھی اسی کے لیے ہی ہے، یہ ان جیسے پازیٹیو کازز کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس آواز کو مزید پھیلا سکتے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ، اور ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پہ جو کہ قادیانیوں کی طرف سے جو ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں، گرے لسٹ میں گیا، اور اس پہ اگر آپ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ انہوں نے کس طرح اس پروپیگنڈا کو یوز کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. اچھا دیکھیں، اس کو ہمیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو قادیانی پروجیکٹ ہے یا جو اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں سوری، اصل میں ان کی نیریٹو الائنمنٹ جو ہے نا وہ ہے انڈیا کے ساتھ. اور چونکہ ان کا بھی نظریہ جو ہے، جو ان کی ڈاکٹرین ہے، وہ بھی اکھنڈ بھارت کی ہے، جو کہ موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر. الفضل اخبار ہے ان کا، اس میں موجود ہے. اور اور انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت کی پالیسی ہے. تو اب چونکہ ان کی یہ نیریٹو الائنمنٹ ہے، تو یہ دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں جو احمدیہ نیٹ ورک والے ہیں. تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ یہ پاکستان جب بنا تو یہ یہاں پہ وہ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے جو کہ امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے یا صہیونیوں کو حاصل ہے. اور کوشش بھی انہوں نے کی، لیکن ان کے خواب چکنا چور ہو گئے. 74 میں آئین ترمیم بن گئی، 84 میں قوانین بن گئے. تو اب جب ان کے خواب وہ چکنا چور ہو گئے تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پاکستان سے باہر جا کے دیگر جو انٹرنیشنل جو فورمز ہوتے ہیں ادھر ریچ کرنا شروع کیا. اور پھر اقوام متحدہ میں اور دیگر انٹرنیشنل فورمز کے اندر انہوں نے وہ بیانیہ پیش کیا جس نے کردار ادا کیا تیار مواد کا بھارت کے لیے. اب انڈیا پاکستان کے بارے میں یو این کے اندر کیا کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک آزاد ملک نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ احمدیہ جو ہے ان کے خلاف پرسیکیوشن کی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمدیہ کے خلاف کیا پرسیکیوشن کی جاتی ہے؟ کہ احمدیہ یعنی قادیانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا پابند رہیں، قانون کو نہ توڑیں. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے. اب جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پہ بناتے ہیں تو قانون تو حرکت میں آئے گا نا. ٹھیک ہے نا، قانون بھی تو پاکستان کا قانون ہے. ایک 74 کی جو امینڈمنٹ کی گئی وہ تو متفقہ طور پہ کی گئی، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے کی گئی، ڈیموکریٹک پارٹی نے کی، پیپلز پارٹی کا دور تھا وہ. اب کیا کرتے ہیں یہ اب کیا انڈیا کیا چاہتا ہے کہ وہ یہ بیانیہ انٹرنیشنلی پھیلائے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے اور آزاد ملک نہیں ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے، اب اس کو سمجھیں. پاکستان اقوام متحدہ میں جب بھی کشمیر کی بات کرتا ہے، جب بھی فلسطین کی بات کرتا ہے، جب بھی انڈیا کے اندر ہونے والے مسلمانوں پر مظالم پہ بات کرتا ہے، تو جواب میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جواب میں انڈیا کاؤنٹر کرنے کے لیے قادیانیوں کا نام استعمال کرتا ہے کہ جی وہ دیکھیں پاکستان میں بھی تو قادیانیوں کو حقوق حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ان کی نیریٹو الائنمنٹ کتنی. اب یہی کہ قادیانیوں کو پاکستان میں حقوق حاصل نہیں ہے مذہبی، یا ظلم کیا جاتا ہے، یہی نیریٹو لے کے وہ باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر قادیانی، اور انٹرنیشنل فورمز پہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی جاتی ہے، ہمارے خلاف تعصب پر مبنی قوانین بنائے گئے ہیں اور ان قوانین کو ختم کریں. اگر ان قوانین کو پاکستان ختم نہیں کرتا تو پاکستان پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں. وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے حامد، وہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ جی ایس پی اسٹیٹس سے متعلق تھا، اور وہ ابھی بھی ہے، تلوار لٹک رہی ہے. ابھی ریسنٹ میں نے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، پاکستان کو توڑنے والے جو عناصر ہیں یعنی جو دیگر گروپس ہیں، اب وہ انڈیا اور قادیانی یہ تینوں کٹھے ہو گئے ہیں اور تینوں مل کے کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی کیسی یہ حیران کن بات. تو قادیانی نیٹ ورک جو ہے وہ پروکسی ہے انڈیا کی، اس وقت پروکسی کے طور پہ کام کر رہا ہے اور ان کی نیریٹو الائنمنٹ ہے. اور اس قادیانی جو ہیں وہ بھارت کا جو اسٹریٹجک جو اس کا سوری جو اس کے اسٹریٹجک عزائم ہیں خطے کے اندر، اس کو پورا کرنے کے لیے بطور پروکسی کے کام کرتا ہے اور اس کو پش کر رہا ہے. کیونکہ جب قادیانی یہاں پہ پاکستان میں آئین اور قانون کو توڑتے ہیں
تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو پاکستان میں کیوس پیدا ہوتا ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں, اور قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئین کو قانون کو توڑیں, لوگ سڑکوں پہ آئیں, انتشار پھیلے, تاکہ بھارت کا ایجنڈا پورا ہو. جب پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو انڈیا کہتا ہے اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ تو پاکستان نہیں ہے, یہ دیکھیں سڑکوں پہ آ گئے ہیں قادیانیوں کے خلاف یا مذہبی معاملات کے اندر, تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور پاکستان کے اندر جو ہے لوگ اپنے آپ کو سیف تصور نہیں کریں گے. تو اس سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے خطے میں؟ انڈیا کو پہنچتا ہے, اس کے عزائم کو پہنچتا ہے, اسٹریٹجکلی بھی اس کو ہی پہنچتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف رپورٹس شائع کرتے ہیں. اسی رپورٹس کو استعمال کرتے ہوئے, قادیانیوں کی انہی رپورٹس کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ ان رپورٹس کو انٹرنیشنل فورمز تک پہنچاتا ہے, اور انہی رپورٹس کا اندر جو موجود مواد ہے وہ تیار مواد اس کو مل جاتا ہے اپنے نیریٹو کے لیے بھی. تو یہ جو ان کی الائنمنٹ ہے اس وقت سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. انڈیا, قادیانی نیٹ ورک, اور پھر اسی طرح سے جو دیگر پاکستان کو توڑنے والی سازشیں کرنے والی جو تنظیمیں ہیں. اسی طرح سے ایک رپورٹ شائع کی گئی 2020 میں جس کا نام تھا سفوکیشن آف دا فیتھفل. اس میں بھی پاکستان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے, جعلی جھوٹی کیس سٹڈیز اس میں ڈالی گئیں, اور پاکستان کا جس کی وجہ سے جی ایس پی سٹیٹس محدود وقت کے لیے ختم ہو گیا تھا. یہ شاید کسی کو پتا بھی نہ ہو, پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس پلس سٹیٹس جو تھا وہ اس رپورٹ کی وجہ سے ختم ہوا جو کہ قادیانیوں نے انڈیا کی پشت پناہی میں بنائی. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قادیانیت ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل ان کا ایجنڈا ہے, اور وہ بھارت کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, یعنی جو صہیونی ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اصل میں ایجنڈا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور سو اگر کسی کا کوشچن ہے, اینی ون؟ اوکے, سو اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم ادھر اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ, اور نیکسٹ ویک ہم پھر آئیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حسن رانا, تھینک یو فار گیونگ us such beneficial information. اور جوائن کریں وائس آف پاکستان, جوائن آف واٹس ایپ گروپ, اور ریکارڈنگ آپ کو کل یا پرسوں اویلیبل ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.